1947 سے 1965 تک ہر چند سال بعد پاکستان ایک نئے امتحان سے گزرتا رہا، اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ 1965 کی جنگ کے صرف 6 سال بعد ایک اور دردناک باب کا آغاز ہوا، 1971 کا سال اور پاکستان کا سب سے بڑا زخم۔ ویورز، مگر اس بار جنگ دوسرے ملک سے نہیں تھی بلکہ اپنوں ہی سے تھی۔ دنیا نے اس جنگ کو سول وار کہا، لیکن اصل میں یہ جنگ تھی زبان کی، حقوق کی، سیاست کی اور پہچان کی۔ اور ویسٹ پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، مگر سوچ، کلچر اور پولیٹیکل پریورٹیز میں برسوں کا فاصلہ تھا۔ ویسٹ پاکستان میں فیصلے ہوتے تھے اور ایسٹ پاکستان صرف اور صرف ان فیصلوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ اور پھر آئے 1970 کے الیکشنز۔ دوستو، 70 کے الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں سویپ کیا، لیکن کلیئر میجورٹی ہونے کے باوجود نہ تو انہیں حکومت ملی اور نہ ہی طاقت۔ جو پولیٹیکل ایشوز، لینگویج، کلچرل ڈفرنس ایک بارود بنے ہوئے تھے، اسی بارود نے اس ناانصافی کی بنیاد پر ایک چنگاری کا کام کیا، اور اسی طرح ایسٹ پاکستان کی عوام نے بغاوت شروع کر دی۔ اسی دوران فوج نے ایک نیا آپریشن لانچ کیا، آپریشن سرچ لائٹ، اور پھر جو ہوا اسے دنیا نے جینوسائیڈ کہا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگے، جہاں ان کے لیے ریفیوجی کیمپس بنائے گئے جن کے پیچھے بھی سیاست کی ایک گہری چال چھپی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے انڈیا پر ایئر سٹرائکس کی، اور ان ایئر سٹرائکس کا انڈیا نے بھرپور جواب دیا۔ اور پھر یہ جنگ صرف سرحدوں تک نہیں رہی بلکہ ڈھاکہ کے دل تک جا پہنچی، اور صرف 13 ہی دن میں دنیا نے ایک نیا منظر دیکھا جب 90,000 سے زیادہ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح نیا سال کا ایک نیا سورج ایک نئے ملک کے ساتھ نکلا، بنگلہ دیش۔ 1972 میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان سملہ ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ امن کے ذریعے طے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ کوئی بھی تیسری پارٹی جیسے کہ UN اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اور یہی وہ کلوز ہے جو پاکستان کو ہر گلوبل فورم پر چپ کروا دیتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اسی جگہ کھڑا ہے، بس لوگ بدل گئے اور خون نیا ہو گیا۔ دوستو، 1971 کی یہ ہار صرف ٹیریٹری کی نہیں تھی، یہ ہار تھی بھروسے کی، ایک ملک کے معیار کی اور ایک قوم کے جذبات کی۔ اور جب ملک ٹوٹ جائے تو صرف نقشے نہیں بدلتے، تاریخوں کا رنگ بھی لہو سے بھر جاتا ہے۔ 80 کی دہائی میں کووڈ وار اپنی انتہا پر تھی، افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کشمیر میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی، ایک آگ جو سالوں سے دبی ہوئی تھی، حق اور آزادی کی خود مختاری کی آگ۔ 1989 میں کشمیر میں ایک فل سکیل انسرجنسی کا آغاز ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے خلاف اپنی ہی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ ہر موقع پر انڈیا نے صرف ایک ہی نیریٹو چنا، بلیم پاکستان۔ لیکن جب بھی پاکستان ثبوت مانگے تو کہتے ہیں وہ تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ پاکستان ہر دفعہ کہتا رہا ہم مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں، لیکن ملیٹنٹس بھیجنے کے الزام بالکل بے بنیاد ہیں۔ دوستوں، مگر انڈیا کے میڈیا چینلز، سیاستدانوں اور آرمی نے صرف ایک ہی منترا دہرایا، کراس بارڈر ٹیررزم۔ 1990s میں بھی یہ بلیم گیم چلتا رہا، کبھی بلاسٹ اور کبھی فوجی چوکیوں پر اٹیک۔ ہر بار پاکستان کا نام آتا رہا اور ہر بار ثبوت پبلک نہیں کیے گئے۔